قرآن مجید میں سورہ شورى ہے، اس کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمینوں کی بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، یخلق ما یشاء، رب جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی ہبہ ہوتا ہے، عطیہ، تحفہ، اور اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، مسلمانوں، جس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے بیٹا تحفہ ہوتا ہے، بیٹا اگر اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے تو بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کا تحفہ اور عطیہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ عطیہ ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا یا مذکر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہیے کہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیچھے رکھتے تھے، لوگ ان کو آر سمجھتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو چیز تمہاری نظر میں مؤخر ہے، جو چیز تمہاری نظر میں پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے ہاں بیٹوں سے پہلے ہے، مقدم ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کی دو توجیحات اور بھی بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ عورتیں مردوں کی بنسبت کمزور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے یہ سمجھایا کہ بیٹیوں کا خیال، ان کی تربیت، وہ بیٹوں سے زیادہ ان کا خیال کیا جائے، اس لیے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں، یا اللہ رب العالمین یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شریعت میں بیٹی کی فضیلت، بیٹی کا احترام، بیٹی کی عزت وہ بیٹے سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے، اللہ اس کو اولاد نہیں دیتا۔ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ ہونا یا بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین ہونا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کافروں کی، اہل جاہلیت کی، مشرکوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ سورۃ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کسی بندے کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، سارا دن بندے کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، وہو کظیم، سارا دن بندہ اپنے اندر وہ غم کو چھپا کے رکھتا ہے، پریشانی بندے کو ہوتی ہے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر بہ، بندے کو یہ بتایا گیا کہ تیرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بندہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے،